لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک خیر کامل حاصل نہ کر سکو گے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو چیز خرچ کرو گے سو یہ اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن پاک کی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی جو محبوب چیز جو آپ کے پاس ہے، وہ محبوب چیز کو، وہ پسندیدہ چیز کو جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے نام پر نہیں دو گے، تو جب تک تم خیر خواہ نہیں ہوگے۔ تو میرے بھائی، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کوئی گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، کوئی اپنی پسندیدہ چیز لے کے حاضر ہوئے، یہ اللہ کے نام پر صدقہ کرو، یہ اللہ کے نام پر دو۔ اس میں سے یہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے، بالکل غریب نہیں تھے۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے کے بہت بڑے مالداروں میں شامل تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور ان کے پاس یہ بہت ہی قیمتی باغ تھا جو مسجد نبوی کے قریب تھا، اور اس میں کنواں تھا جسے بیرہا کہا جاتا ہے۔ یہ کنویں کو، اس کنویں کا پانی جو ہے بہت ہی میٹھا تھا یہ پانی۔ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغ کو تشریف لے جاتے، کھجور کھاتے، اور اس کنویں کا پانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ حضور نے فرمایا، اس باغ میں جو کنواں ہے وہ کنویں کا پانی مجھے بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کنویں کے پانی کو بہت کبھی کبھی پیا کرتے تھے، بہت پسند تھا حضور کو۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن شریف کی جو آیت جو آپ پر نازل ہوئی ہے، جب تک آپ پسندیدہ چیز جو آپ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو، وہ چیز کو جب تک تم اللہ کے راہ میں نہیں دو گے، جب تک تم خیر خواہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو میرے جائیداد میں، میری پراپرٹی میں، میری مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے، مگر سب سے زیادہ جو ہے میں اس باغ کو پسند کرتا ہوں، جس باغ میں جو ہے بیرہا جو کنواں ہے، میں اس باغ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ میں اس باغ کو جو ہے میں نے اللہ کے نام پر میں نے خرچ کر دیا، اللہ کے نام پر میں نے اس کو وقف کر دیا، آپ جسے چاہے آپ جسے چاہے اس کو یہ دے۔ تو میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ باغ تو بہت ہی قیمتی ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ یہ باغ تو بہت قیمتی ہے، آپ ایسا کرو، اس باغ کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، یا اس باغ کو جو ہے اپنے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں اس میں ان کو تقسیم کر دو۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اس مشورے کو میں نے قبول کر لیا۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ گئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جا کر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس پورے باغ کو حضرت ابو طلحہ نے تقسیم کر دیا۔ میرے بھائی، یہ حدیث جو میں نے سنائی، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غور غریبوں کی ہم مدد کرتے ہیں، فقراء کی ہم مدد کرتے ہیں؟ نہیں، کسی غریب کو ہم 10 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، کسی غور غریب کو، فقیر کو ہم دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جو کماتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے، ہماری طاقت کے حساب سے جو ہمارے رشتہ داروں میں جو غرباء ہیں، جو غریب ہیں، ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں۔ نہیں،
کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ قرآن سے یہ ثابت ہے سب کچھ ہمارا نہیں ہے. جو چیز ہمیں پسندیدہ ہے میرے بھائی اس میں سے کچھ جو ہے رشتہ داروں میں دے دیا کر. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی ہم کیا کرتے؟ جو ہمارے باپ کے جو دوست رہتی نہیں ان سے بھی ہماری دوستی ختم. یہاں تک کہ اللہ ہم نے معاف فرمائے اگر ہمارے ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات ختم کر لیتی ہم لوگ. ارے باپش نہ ہے کیا کرنا، ماش نہ ہے کیا کرنا، کرتے نہیں، رشتہ ختم کر دیں. میرا بھائی رشتے ختم نہ کریں، اس لیے کہ رشتہ جو ہے بہت بڑی نیکی ہے. ذہنوں میں رکھیں ان واقعات کو. حضرت ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے عبداللہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، بیٹے ہیں. ایک مرتبہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی کبھی مکے کو جاتے تو آپ اونٹنی پر سوار ہو کے جاتے. جب تھک جاتے تو آپ کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے پر آپ سواری کرتے، اور آپ کے پاس امامہ تھا یعنی جو پگڑی تھی، جو رومال جو باندھتے تھے سر پر، وہ بھی آپ کا خاص تھا. ایک مرتبہ آپ مکے کو نکلے، اونٹ پر سوار ہو کر نکلے. جب اونٹ پر سواری کرتے کرتے تھک گئے تو آپ اپنے گدھے پر سوار ہو گئے. گدھے پہ سوار ہو کے آپ جا رہے تو سامنے سے ایک آدمی ملا، ایک اعرابی ملا. تو جیسے ہی عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، دیکھ کر آپ پہچان لیے کہ آپ فلاں فلاں آدمی ہو. تو وہ شخص کہنے لگا ہاں میں فلاں آدمی ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرے؟ گدھے سے نیچے اتر گئے، وہ جو سواری جو تھی وہ سواری اٹھا کو سامنے والے کو دے دی. کہنے لگے آپ اس پر سوار ہو جاؤ. تو وہ شخص جو ہے گدھے پر سوار ہو گیا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو امامہ جو پگڑی جو سر پر باندھے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے کھولی، وہ بھی تحفے کے طور پر دے دی، تحفے کے طور پر دے دی. اور وہ آدمی جو ہے امامہ سر پر باندھ کر گدھے پہ سوار ہو کے جو ہے چلے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ اے عبداللہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی پسندیدہ سواری بھی دے دی، آپ نے اپنا جو ہے پسندیدہ آپ نے امامہ بھی آپ نے دے دیا، یہ کیا معاملہ آپ نے کیا؟ تو میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا باپ انتقال ہو جائے، جس کا باپ انتقال ہو جائے اور اس باپ کے دوست ہیں، اور دوستوں کے ساتھ اگر وہ حسن سلوک کرنا بھی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے. دوستوں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے یہ جو سامنے جو شخص آیا یہ میرے باپ کا دوست تھا. کیا کہنے لگے عبداللہ بن عمر؟ یہ جو سامنے جو شخص آئے یہ اس کا باپ جو ہے میرے باپ کا دوست تھا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جو میرے باپ ہیں، میرے باپ کا جو ہے اس کا باپ جو ہے دوست تھا، اس لیے میں نے جو ہے اس کی فرما برداری کی. تو میرے بھائی تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہم کو چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو جانے کے بعد ان سے ان کے جو دوست ہوتے ہیں، جو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، میرے بھائی وہ خاندان والوں سے قطع تعلق ہرگز نہ کریں. رشتہ اہم چیز ہے. آج ہمیں رشتوں کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں. آج ہمارے پاس اہمیت کیا ہے؟ خالی مال کی. آج ہمارے پاس اہمیت کیا ہے؟ خالی پیسوں کی. میرے بھائی رشتوں کی اہمیت کو پہچان کر زندگی گزاریں. رشتے بہت اہم ہیں، رشتے بہت اہم ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رشتہ جو ہے، رشتہ جو رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بڑی نیکی ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے.